السلام علیکم فرسٹ ایئر آپ کا اردو کا لیکچر کا آغاز ہوتا ہے. میرا پوائنٹ ہے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے. اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم جسے فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں چھڑ گئی، اور اس میں جو میجر کنٹری تھے بڑے وہ ملک، ان میں جو ہے جرمنی، آسٹریلیا، ترکی اور بلغاریہ تھے، اور مقابلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس تھے. اب اس پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، اس جنگ میں جنگ عظیم میں ترکی جو تھا وہ جرمنی کے ساتھ تھا. اب ترکی جو تھا دنیا کے اندر ایک بڑی وسیع سلطنت تھی، خلافت عثمانیہ کا اس کا نام دیا جاتا تھا، اور اس کا بڑا احترام کرتے تھے اس ملک کا پوری دنیا کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان بھی، کیونکہ یہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی بڑی خدمت کرتا تھا. یہاں حجاز کا لفظ استعمال کیا گیا، مدینہ سعودی عرب کا وہ صوبہ جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہے، تو ان کی بڑی خدمت کرتا تھا. اس لیے اس کی وجہ سے اسے مسلمان خلیفہ سمجھتے تھے. خلیفہ کا مطلب ہے قائم مقام، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ جو مسلمانوں کو تو اسلام کا خلیفہ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے ترکی کی مدد کی، اس کو مالی مدد بھی دی، میڈیسن کی مدد دی، ہر ریاض سے اس کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان کھڑے رہے، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی، ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی، ترکی سے دشمنی پیدا ہوئی. اور لیکن پھر بھی برطانیہ نے، جو اس وقت ادھر برطانیہ کی حکومت تھی اور اس میں ہندوستان کے اندر انگریز موجود تھے، اور ان کا جو ہے وہ انہوں نے وعدہ بھی کیا برطانیہ کی حکومت نے کہ ہم جو ہے وہ ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر ہمیں اس جنگ میں جیت بھی ہوگی. جرمنی ہار بھی گیا، ترکی ہار بھی گیا، لیکن ہم ترکی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ ایک فریب تھا، ایک جو کہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے غیر مسلم کا، کہ بڑے کمال سے فریب دیتے ہیں، بڑے کمال سے دھوکہ دیتے ہیں، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے اور بڑے خلوص سے ہم اعتماد کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن جب جنگ برطانیہ جیت گیا تو اس نے اس کے ترکی کی وسیع بادشاہت کے، سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو حصوں میں بانٹ دیا، اور معاہدہ بھی ہوا. وہ معاہدہ سال 2 سال کے بعد پورا ہونے والا ہے کہ 100 سال کا معاہدہ کیا کہ اس وقت تک جو ہے ترکی کو مختلف ممالک میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بانٹ دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ معاہدے کا وقت جب پورا ہوتا ہے تو اس معاہدہ کرنے والے جو ہیں اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم مسلمان جو چاہتے ہیں، ترکی جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد فرمائے اور یہ خلافت جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ سلطنت دوبارہ بحال ہو جائے. اب جناب مسلمانوں کو بہت اس سے رنگ پہنچی، یہ جو ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لہٰذا مولانا محمد علی جوہر اور ان کے دوسرے بھائی مولانا شوکت علی نے یہ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو رامپور میں پیدا ہوئے، اور 1931 میں انہوں نے برطانیہ میں وفات پائی. ایک میٹنگ کے سلسلے میں یہ برطانیہ چلے گئے تھے، اور واپس انہوں نے کہا کہ میں قید ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا، اور یہ ایک رسالہ بھی نکالتے رہے، کامریڈ اس کا نام تھا. اور پھر یہاں سے ماحول سے تنگ آ کر کلکتہ چلے گئے. اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک وہاں ایک میٹنگ میں یا کانفرنس میں شرکت کے لیے کلکتہ چلے گئے. 1911 سے آپ کی سوچ ہندوستان کے حوالے سے اچھی خاصی تبدیل ہوئی، اور پھر 1919 میں دوسری گول میز کانفرنس کی قیادت کرتے ہوئے برطانیہ گئے، اور پھر کہا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا. لہٰذا یہ پھر آخر 4 جنوری 1931 کو یروشلم میں وفات پا گئے، اور وہیں
مل کر ایک تحریک شروع کی. تحریک کا مطلب ہے, تحریک کا نام کیا رکھا, تحریک خلافت, کہ ترکی کی اس سلطنت کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہ نہ صرف یہ تحریک ہندوستان کے اندر شروع ہوئی بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان تھے انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن یہ ہے کہ خلافت بحال نہ ہو سکی. اسی زمانے میں پچھلا جو پوائنٹ میں ڈسکس کر چکا تھا, شدی اور سنگن کی دو تاریخیں جو ہیں, ایک مسلمانوں کو جو ہے زبردستی ہندو بنانے کی تاریخ, اور دوسری تاریخ جو تھی سنگن, وہ ہندوؤں کو لڑنے کے طریقے سکھانے تھے, ڈنڈوں کے ساتھ یا اینٹوں کے جو پیس ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ لڑنے کے طریقے سکھائے جاتے تھے, تاکہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو تو وہ دور سے پتھر پھینک سکیں, ڈنڈوں کے ساتھ لڑائی کر سکیں, اور یہ ان کو سکھایا جاتا تھا. مقصد یہ صرف تھا مسلمانوں کو نقصان دینا. تو بالآخر یہ تحریک ان لوگوں نے شروع کی اور اچھی خاصی کامیاب ہوئی, لیکن جس مقصد کے لیے شروع کی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. آگے اگلا پوائنٹ ہے جی, دو قومیت کے دو نظریے. قومیت کے دو نظریے, دو مختلف نظریے, دو مختلف نظریے. کلاس فرسٹ ایئر, یہ ایک نظریہ جو ہے وہ یورپین کا قائم کرتا ہے. رنگ, نسل اور جغرافیہ. جغرافیہ چاہیے, علاقہ چاہیے, حدود چاہیے, اس میں ایک رنگ اور ایک نسل کے لوگ ہوں تو اس کو یہ قومیت قرار دیتا ہے. اور یہ جو دنیا کے اندر دو جنگیں ہوئی 1914 سے 1918 تک اور 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم لڑی گئی, لاکھوں کے حساب سے لوگ مارے گئے, اسی قومیت کا شاخسانہ تھا. یہ قومیت پرستی جو ہے, کمیونسٹ پرستی قوموں کو کھوکھلا کر دیتی ہے, ملکوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے, بہت نقصان پہنچاتی ہے, جہاں بھی ہوتی ہے بڑا نقصان پہنچاتی ہے. تو لہٰذا انہی کی وجہ سے یہ بنیاد بنی, یہ رنگ, نسل اور جغرافیہ کی جو سوچ ہے قومیت کی, یہ بنیاد بنی, اور یہ دونوں جنگی ہوئے, لاکھوں کے حساب سے لوگ مارے گئے. یہ ان کا نظریہ تھا. اس کے مقابلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کا نظریہ پیش کیا تھا, اور وہ کس پر, اس کی بنیاد کس پر ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. یہ نسل, رنگ اور وطن کی قید سے آزاد ہے. اس نظریے کے مطابق نہ نسل کو اہمیت دی جاتی ہے, نہ رنگ کو اہمیت دی جاتی ہے, نہ وطن کو اہمیت دی جاتی ہے, بلکہ کس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے کہ عقیدے کو, پختہ نظریے کو, پختہ سوچ کو, پختہ یقین کو, اور نظریے کو, جس نظریے کے تحت قومیت بنتی ہے, ملک بنتے ہیں, وطن بنتے ہیں, اور پھر ایک کلمے کی بنیاد پر, کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ قومیت کس کا, یہ نظریہ کس کا کام کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کرتا نظریہ ہے. اور اسی نظریاتی پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے, اس سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے, کس کی سوچ, عقیدے, کلمے اور نظریے کی سوچ کو واضح کرنے کے لیے, سامنے لانے کے لیے اس کو ملت کا نام کہا گیا ہے. پوری قوم کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ملت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں رنگ نسل کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ہر نسل, ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگ جو ہے آ کر بس سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, ان کے لیے جگہ ہوتی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے پاکستان کا مطالبہ. پاکستان کا مطالبہ. آپ جو رنگ, نسل اور جغرافیے کی جو سوچ ہے قومیت کی, اور پھر جو عقیدے, نظریے اور کلمے کی سوچ ہے قومیت کی, تو یہ دو جداگانہ سوچیں جو ہیں یہ ایک جگہ کس طرح مل سکتی ہیں, ان کے لیے ایک وطن کیسے ہو سکتا ہے, ایک وطن میں وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. لہذا مسلمان ذات پات کی تقسیم سے مابرا ہیں, دور ہیں, چھوت چھات کی تقسیم سے دور ہیں, بت پرستی کے بندوں میں بندھے نہیں ہیں, جبکہ ہندو جو ہیں وہ بت پرستی کے بندوں میں بندھے ہوئے ہیں. ان کا, مسلمانوں کا خدا پوری اس کائنات کا خالق ہے, وہ پیدا کرتا ہے, وہ مارتا ہے, وہ روزی دیتا ہے, آسمان بغیر ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, دریا کس طرح بہہ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ, آبادی کی طرف نہیں آ رہے, سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, اپنے وقت پر ڈوبتا ہے, رات اپنے وقت پر آتی ہے, دن اپنے وقت پر آتا ہے,
چاند اپنے وقت پر آتا ہے اور اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، چاند ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر غائب ہو جاتے ہیں، یہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، دنیا کے اندر ہر ذی روح چیز کو روزی دینے والا ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، درندہ ہے، کوئی بھی ہے، انسان ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات روزی دے رہی ہے، جو ماننے والے ہیں ان کو بھی دے رہی ہے اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو بھی دے رہی ہے۔ یعنی آپ کو مثال دیتا چلوں کہ جناب جب حضرت مجدد الافسانی نے اس اکبر کے الہادی نظریے کے نام آواز اٹھائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا رحمان اور رام ایک کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ رحمان اور رام، رحمان ہمارا مسلمانوں کا خدا اور رام ہندوؤں کا خدا ایک جگہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ رام جسرت کا بیٹا تھا، لکشمن کا بھائی تھا اور سیتا کا خامن تھا، وہ تو اپنی بیوی کو لکیش سے بھی نہیں بچا سکتا تھا، اور رحمان اپنی تمام تر صفات اور ذات میں وحدہ لا شریک ہے، لہذا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرق ہے۔ لہذا رام کے ماننے والے اور رحمان کے ماننے والے ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اور رام کے ماننے والے رحمان کے ماننے والوں پر حکومت نہیں کر سکتے، لہذا مسلمانوں نے پھر اس کے پاکستان کا مطالبہ کر دیا، اور پاکستان کیونکہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں کلیئر اعلان کر دیا، واضح اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ایک مسلم اور آزاد ریاست قائم کی جائے، چونکہ اس قرارداد کو قرارداد لاہور کہتے تھے، ہندوؤں نے پاکستان کے مخالفین نے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا، لہذا یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی، چونکہ پاکستان کا جو ڈیمانڈ تھی پاکستان کی وہ حق پر مبنی تھی، وہ سچ پر مبنی تھی، اس لیے حکومت برطانیہ بالآخر مجبور ہو گئے، اور ادھر قائد اعظم کی جو قیادت تھی وہ سچی قیادت تھی اور مطالبہ حق پر تھا، اس لیے اور حکومت برطانیہ مجبور ہوا اور بالآخر 1947 میں پاکستان جو ہے مرد وجود میں آ گیا۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے کلاس وہ ہے ایک مثالی مملکت، ایک مثالی مملکت، ایک مثالی ملک۔ رائٹر کہتا ہے، رائٹر یہ کہتا ہے کہ ایشیا و یورپ میں پہلے بھی اسلامی ممالک تھے، ایشیا اور یورپ میں پہلے بھی اسلامی حکومتیں قائم تھیں، پاکستان قائم کرنے کا جو نظریہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس ایک اسلامی ملک میں اضافہ کر دیا جائے، ایک اور اسلامی ملک لسٹ میں ایک اور اسلامی ملک کا نام آ جائے، یہ جو ہے مسلمانوں کی یا قائد اعظم کی یا ہمارے لوگوں کی سوچ نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کو حکومتیں پہلے بھی موجود تھیں ایشیا اور یورپ میں۔ نظریہ پاکستان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اسلامی اصولوں کو رواج دینا، ملک کے اندر دین اسلام قائم کرنا اور دین اسلام کے مطابق ملک کو چلانا، اور پھر نہ صرف پاکستان کے اندر چلانا اور پھیلانا، پوری دنیا میں پھیلانا، ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو ایک سٹیج چاہیے تھا، ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے مسلمان، اور پھر پوری دنیا میں اہل عالم میں ایک مثالی مملکت کا نمونہ، ایک مثالی ملک ہر لحاظ سے انصاف، جس کے اندر انصاف ہو، جس کے اندر عوام کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، جس کے اندر عوام کو اس کے حقوق ان کی دلیل پر پہنچانے چاہیے، اور جس کے اندر شیر شاہ سوری کا انصاف ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے، اس طرح کا انصاف ہو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پئیں۔ مطلب یہ کہ جابر اور غریب کمزور کو برابر کے حقوق دیا جائیں، وہ حقوق سلب نہ کیے جائیں، کوئی طاقتور کسی غریب کے حقوق کو سلب نہ کر سکے، ایسا ملک جو ہے وہ چاہیے تھا۔ اس کے لیے کوشش جو ہے اتنا عرصہ جو ہے کوشش جاری ہے۔ یہ فیصلہ جو پاکستان
بڑا برا لگا جب ہندوؤں کو پتہ چل گیا کہ قائد اعظم کے سامنے اور مسلمانوں کے بلند ارادوں کے سامنے، ان کی مسلسل کوشش کے سامنے، ان کے پختہ یقین کے سامنے، ان کی یونٹی کے سامنے، ان کے اتحاد کے سامنے، ان کی لگاتار کوشش کے سامنے بالآخر پاکستان بنے گا یقین ہو گیا اور پھر اعلان بھی ہو گیا، تو یہ فیصلہ ہندوؤں کو بہت برا لگا۔ کیوں کہ وہ اس ہندوستان میں سے مسلمانوں کو ایک انچ زمین دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ مسلمانوں نے ایک پورا ملک لے لیا پاکستان کے نام۔ اس وقت جو ہے بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا، ایک کو مشرقی پاکستان کہتے تھے اور دوسرے کو مغربی پاکستان کہتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی مسلم اسٹیٹ تھی دنیا کے اندر، جو 1971 میں ہماری خامیوں کی وجہ سے اور غیروں کی سازشوں کی وجہ سے جو ہے ہم سے جدا ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کہ یہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ پاکستان نہ بنے، لیکن انہوں نے دولت کا استعمال کیا، ان کے پاس دولت تھی، ان کی طاقت تھی، جنوبی ایشیا کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی، غیر مسلموں کی اکثریت تھی، تو ان کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، لیکن حق میں مبنی فیصلے پر انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پاکستان بن گیا۔ اب رائٹر یہ کہتا ہے، نظریہ ہے پاکستان کا فروغ۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، اگر قوم سے کیے ہوئے وعدے کو عملی طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں ایک مثالی مملکت کا نمونہ جو ہے دنیا کو فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے ان رہنما اصولوں پر سختی سے کاربند لینا پڑے گا۔ کون سے رہنما اصول؟ اخوت، بھائی چارہ، ملک کے اندر بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، اس کے مفاد کو اپنے مفاد سے بہتر جانے۔ احسان کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مفاد سے دوسرے مفاد کو بہتر سمجھ کے اس کو فائدہ دینے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دے، اسے احسان کہتے ہیں۔ دوسرا جو رہنما اصول مساوات، برابری، ملک کے اندر غریب کو بھی وہ حقوق ملے، امیر کو بھی وہ حقوق ملے، عدالتوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے، اور کسی طرف سے بھی ظلم جو ہے، ظلم کی آواز نہ ہو۔ عوام کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی آواز نہ اٹھے۔ ہلو وہ اور کیا رہا تھا مساوات، برابری، ہر چیز میں برابری، حقوق میں برابری، ہر مسئلے میں برابری، عدل، انصاف، عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، دیانتداری، ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہو ہماری قوم کے اشرف کے اندر، خدا ترسی، خدا کا خوف ہونا چاہیے، اعلان کو اعلان سمجھا جائے، رام کو رام سمجھا جائے، اور ہر کسی کو اس بات کا احساس ہو اگر میں نے حد سے تجاوز کی تو روز محشر اللہ تعالیٰ ذات مجھ سے پوچھے گی، اور اللہ تعالیٰ ذات کے خوف کو دل میں رکھ کر وہ اپنے وطن کے لیے کام کرے۔ اس کے علاوہ انسانی ہمدردی، پاکستان کے ہر فرد کے اندر انسانی ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پائی جائے، یونٹی پائی جائے، کیونکہ ایک کے حقوق دوسرے کی طرف ہے، دوسرے کے حقوق دوسرے کی طرف ہے، ایک دوسرے کے حقوق پورا کرے، دوسرا دوسرے کے، اور بلند کردار، آپ کا کردار ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے، ایک مسلم تاجر کا ہونا چاہیے، ایک مسلم وکیل کا ہونا چاہیے، ایک مسلم قاضی کا ہونا چاہیے۔ آپ کا کردار، آپ جہاں بھی ہیں، کسی بھی منصب پر فائز ہیں، تو آپ کا کردار جو ہے ایک بہترین کردار ہونا چاہیے، اور ایک سچے اور پکے مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ تب جا کے ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور نظریہ پاکستان کو فروغ دینا جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر چلا کر ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، اور دنیا کے سامنے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ یہی چند کلاس نکات تھے
جن پہ پاس کی گئی، اور ہمیں نصیحت کرتے ہوئے رائٹر آخر پر کہتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے تو فلاحی مملکت کی تاریخ میں نے کل اپنے لیکچر میں بتا دی کہ جس میں بیماری یعنی صحت، روزگار اور تعلیم کا بندوبست عوام کے لیے حکومت کی طرف سے اسے مثال دی اور فلاحی مملکت کہتے ہیں، فلاحی مملکت کہتے ہیں۔ تو ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، ایسی حرکت نہ کرے، ایسا قانون پاکستان کے اندر نافذ نہ کرے کہ جب روز معاشر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سامنا کریں تو ہمیں جو ہے نادم نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم جیے پاکستان کے لیے اور مرے پاکستان کے لیے۔ اپنا ذاتی مفاد ہمیں نہیں عزیز ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ملک کا مفاد ہمیں عزیز ہونا چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنی چار دیواری کے اندر کے لیے، اپنی ذات کے لیے دولت نہیں سمیٹنی چاہیے، ملک کے لیے سمیٹنی چاہیے، ملک کو ترقی دینی چاہیے، ملک کی صنعت کو ترقی دینی چاہیے، ملک کے جنگلات کو جو ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ٹورزم کی حفاظت کرنی چاہیے، صنعتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایگریکلچر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ترقی دینی چاہیے، اور رات دن ایک کر کے اس پاکستان کو پوری دنیا میں ایک مثالی مملکت بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم فرقوں میں اور قومیت پرستی کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہلے اپنی قوم کا نام لیتے اور پورے اس پاکستان کے اندر قومیت پرستی اپنے عروج پر پہنچی ہے، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی کی راہ پر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ہم قوم، ہماری پاکستانی مسلمان قوم ہیں ہم، اور ہیں پاکستانی، پاکستان کے رہنے والے ہیں، لہٰذا یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ سندھی، بلوچی، مکرانی ہماری پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس نظریہ پاکستان کو سامنے رکھا، اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی قانون کا راج ہو، عوام کو انصاف ملے، اور اپنی زندگی کو اور اپنے کردار کو اس نظریہ پاکستان کے مطابق بنایا تو دنیا کی تمام قوموں میں، جو پوری دنیا کے اندر بسنے والی قومیں، ان کے اندر ہمارا اپنا ایک خاص مقام ہوگا، ایک الگ مقام ہوگا۔ ہم پہچانے جائیں گے کہ یہ پاکستانی عوام ہے اور یہ پاکستانی قوم ہے، اور یہ اللہ کے راستے پر چلنے والی ہے، اللہ کی کتاب کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی قوم ہے۔ تو پھر ہم پاکستان کو ان اصولوں کی روشنی میں ہم پاکستان کو طاقتور بنا سکتے ہیں، پاکستان کو اکنامیکلی ہم مضبوط بنا سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی پروڈکشن کو ابھی جو زیادہ سے زیادہ ہم پروڈکشن لا سکتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں، پاکستان کو طاقتور کر سکتے ہیں، پاکستان کے مرتبے کو بلند کر سکتے ہیں، عالی شان کر سکتے ہیں اور بلندی پر پہنچا سکتے ہیں، اور ایک ایسی مملکت بنا سکتے ہیں، پاکستان کے قرضوں کو ہم اتار سکتے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اس پاکستان کے عوام کے اندر غیرت پیدا ہو جائے، حکمرانوں کے اندر غیرت پیدا ہو جائے تو اس قرضے کو اتار سکتے ہیں، ہم دینے والا ملک بن سکتے ہیں۔ گلا گھر ابھی ہم جو ہے کشکول کے لے کر کبھی ایک ملک کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسری کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسری کے پاس خیرات مانگتے ہیں، اور ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوئے سوال یہ رہتے ہوتے ہیں کہ یہ قرضے کہاں سے آئے اور کہاں خرچ کیے گئے۔ لہٰذا ان ہماری جو وہ حالتیں ہیں کہ پیسہ لے کر اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، ان کو چھوڑنا ہوگا، تب جا کر ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک کامیاب ریاست کے طور پر دنیا میں متعارف کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کلاس اس کے ساتھ ہی یہ آج کا یہ چیپٹر جو ہے نظریہ پاکستان وہ تو پہلے ختم ہو ہی چکا تھا، آج میں نے خاص پوائنٹ پر پاس کی اور ان کو اور زیادہ جو ہے کوشش کی کہ کھول کر بیان کیا جائے۔ میرے خیال میں آپ کو چیپٹر کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس چیپٹر سے جب آپ کے پاس پہنچے جو لیکچر تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوال پوچھیں، اس کے بعد میرا جواب سنیں، اس کے بعد پھر سوال کریں۔ اس طرح یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو آپ کو ایک بیسٹ سے بیسٹ بنانے میں کہتا ہوں کہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی طرح خاموش بیٹھے رہے اور جو کچھ پڑھایا گیا اسی طرح سنتے رہے اور سن کر خاموش رہتے رہے تو پھر آپ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کچھ سیکھ سکیں گے۔
سیکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور سیکھنے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے اور سیکھنے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے، پوچھ کر دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے، اور جب تک کسی خاص نقطے پر طالب علم نہیں پہنچتا اس کے دماغ میں نقطہ گھر نہیں کرتا، اس وقت تک لوگ نہیں چھوڑتے ہوتے اپنا سلسلہ اور قائم رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔ پاکستان۔